آصفہ نے مجھے کہا کہ ایک ویڈیو بنا دیں یہ اس کے اوپر جو ٹاپک چل رہا ہے، تو کچھ اپڈیٹس تھیں اس کے بارے میں. آج کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی بھی ہیں، اور سین یہ ہے کہ وہ جو پروفیسر ہے اعظم، اس کے خلاف آج ایف آئی اے میں نے جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ دی ہے. تو لیکن اس کا جو رپلائی مجھے آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ آلریڈی ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، اور اس جو فیک پروفیسر ہے یہ اعظم نام کا، اس کے خلاف جو ہے وہ پہلے ہی اپلیکیشن ان کے پاس موجود ہے. اسی طریقے سے وہ بیبو جو ہے وہ پنڈی کا سنڈا، اس کے خلاف بھی جو ہے ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. اچھا گیم یہ ہے کہ جو لوگ تو جذباتی ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں انہوں نے اٹھا کیوں نہیں لیا. ایک منٹ ہولڈ کیجیے یار، یہ سارا شور میرے پاس آ رہا ہے، میں سمجھ نہیں آ رہی میں بات کیسے کروں. کمال ہے تم لوگوں کی. بتایا تو ہے میں نے کہ میں لائیو آ رہا ہوں. اچھا تو سوری، یہ شور آ رہا تھا ادھر سے، وہ انہوں نے ولاگ چلا رکھا تھا اور پتہ نہیں میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اچھا تو ان لوگوں کے خلاف ایف آئی اے آلریڈی انویسٹیگیشن کر رہی ہے. جو یہ ایشو تھا، یہ جو علی ویر اسکواڈ ایکٹیو ہوا اور کچھ ایسے گمنام لوگ ایکٹیو ہوئے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اوریجنل نام آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کی ریزن یہ تھی کہ انہوں نے اس کیس کو، ستارہ یاسین والے کیس کو، یہ اس کو ایک مذہبی حساب سے ایک بہن کا ایشو جو سلمہ نے کیا ہے، وہ کہیں پہ بھی کسی بھی مذہب کے اندر، کسی بھی پڑھے لکھے معاشرے میں، کسی بھی اچھے معاشرے میں خواتین کا یہ کردار نہیں ہوتا جو سلمہ نے ادا کیا. اب جو اگر ان کا کوئی مسئلہ تھا، اول تو ان کا کوئی مسئلہ ہے نہیں. آشو کون ہے انکل؟ آشو نہیں، آصفہ میری وائف جو ہے. تو اچھا، جس کا میری وائف کا چینل ہے اسی کے اوپر میں اپڈیٹ ہوں. میں صرف اپڈیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں. میں بہت تھکا ہوا تھا، میرا موڈ بالکل نہیں تھا ویڈیو بنانے کا. تو ابھی میں نہا کے نکلا ہوں، کھانا کھایا، تو میں نے کہا میں آ جاؤں اس کے اوپر اپڈیٹ. تو علی ویر جو اسکواڈ ہے، ان کی ڈیوٹی لگی، مطلب سمجھ لیں کہ انہوں نے انویسٹیگیشن، یہ جو بیٹھ کے پروفیسر کہہ رہا تھا ٹکٹیں فیک ہیں، فلاں فلاں، ایک اوقات تو دیکھ یار، تو اپنی حالت تو دیکھ، تو اپنی پروفیسر کو ایویں اپنے ڈالر کمانے کے چکروں کے اندر، ویوز کے چکروں کے اندر تم اپنا بیڑا غرق کیے جا رہے ہو. تو وہ انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے، اس نے صرف ان کا جو مین مقصد تھا کہ اس سے پاکستان کافی ڈیفیم جو ہے وہ ہو چکا تھا. اچھا میں نے پتہ نہیں اوپر لکھے ہوں گے، وہ میں بعد میں ایشو کا سپیلنگ ٹھیک کر دیتا ہوں. وہ میں نے غلطی سے شاید وہ کیپشن کے اندر، وہ جلدی کے اندر لکھا ہے نا، تو بیٹی میری کہہ رہی ہے اس کے سپیلنگ ٹھیک کرو. وہ بعد میں جب یہ لائیو ختم کروں گا تو پھر میں کر لوں گا. اچھا تو وہ انہوں نے پاکستان کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی. ستارہ کے ایشو کو انہوں نے اٹھایا اور انہوں نے تماشا لگایا بہت زیادہ. تو اس کو اگر وہ آتے اور ان کو انویسٹیگیٹ کیے بغیر اور اسی مسئلے کو حل کیے بغیر، اور وہ جو کراؤن ہوٹل کا ایشو تھا اور وہ سارا مسئلہ حل کیے بغیر ایسے ہی پروفیسر کو اٹھا لیتے، وہ موٹی سانڈ کو اٹھا لیتے، اور یہ اور زیادہ تماشا لگتا ہے. اس سے ہمارے ادارے جو ہے وہ اور زیادہ ادارے جو ہے وہ بدنام ہوتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ستارہ نے اپنے سورسز استعمال کیے ہیں، بندے اٹھوا لیے ہیں، فلاں کر لیا، فلاں کر. وہ ایک اور وہ بات جو تھی اصل، وہ وہیں دب جاتی، کلیئر نہ ہوتی. اس لیے میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں علی ویر اسکواڈ کے جو ہمارے ینگ لڑکے ہیں. زبردست کمال کر دیا تم لوگوں نے. تو انہوں نے جا کے انویسٹیگیشن کی ہے وہاں پہ، اور انہوں نے وہاں پہ کراؤن ہوٹل کے اندر سٹے کیا ہے، اور انہوں نے کچا چٹھا ان کا نکال کے رکھ دیا ہے. اب میں حیران ہوں کہ یہ 2 ٹکے کے پروفیسر جو ہے وہ اٹھ کے، وہ یا کوئی جن لوگوں کو منہ دھونے کی بھی تمیز نہیں ہے، وہ بیٹھ کے، وہ پروفیسر بیٹھ کے اس کو بتا رہا ہو، کس کو؟ بلال خان کو، وہ زاہد خان کو بتا رہا ہو کہ کوئی قانون نہیں ہے، مجھے کوئی قانون نہیں اٹھا سکتا. یعنی پاکستان میں کوئی قانون ہی نہیں ہے. اور اچھا بڑی بات ہے پروفیسر. تو اب سین یہ ہے کہ اب وہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے ان کی. ستارہ یاسین والے کیس میں کچھ بھی نہیں نکلا. انہوں نے 2 دن کی ان کو وارننگ دی تھی، لیکن یہ وارننگ کو بھی نہیں سمجھ سکے، یہ ان لوگوں کو بھی نہیں سمجھ سکے. ان کو سمجھ ہی نہیں آئی. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ یوٹیوبرز ہیں، وہ اٹھ کے آ گئے ہیں.
اور ان کو پتہ اس وقت لگے گا جب ان کے دروازے کے اوپر پولیس آ جائے گی اور ان کو اٹھا لے گی۔ تو اب جو ہے آج ایک اور میں نے کھدڑا دیکھا ان کے ساتھ کا، وہ پروفیسر نے اپنے ساتھ کا ایک اور نکالا ہوا تھا، یہ بے روزگاروں کا ٹولہ، ان کے پلے کچھ ہے نہیں، اپنے آپ کو فیم کرنے کے لیے، فیمس کرنے کے لیے یوٹیوب پہ آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ فیمس ہونے کے لیے بھائی کوئی اچھا کام کر لو، کوئی اور طریقہ کر لو۔ ہاں یہ ڈرامہ سسٹر بند ہو جائے گا انشاءاللہ، ہونے والا ہے، اور ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے۔ اس کی جو سزا ہے وہ 3 سال ہے۔ ابھی یہ انویسٹیگیشن ان کی مکمل ہو گئی ہے۔ ابھی جو لوگ آپ نے سامنے بیٹھ کے دیکھے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر، یہ لوگ ڈیفرنٹ ہیں، یہ لوگ اور ہیں۔ اس سوشل میڈیا کے جو بیک اینڈ کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت انتہائی خطرناک لوگ ہیں، وہ انتہائی اعلیٰ قسم کے مطلب سمجھ لیں کہ آفیسرز ہیں جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ساری انویسٹیگیشن، وہ جو بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو پروف ہیں، ہاں بالکل بند ہو جائے گا۔ وعلیکم السلام۔ تو یہ جو پروفس ہیں جو علی ویر جو سکواڈ ہے انہوں نے نکالے ہیں سارے، جو ٹکٹس وغیرہ ہیں وہ ساری، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے لے لو اور وہ سوشل میڈیا کے پر وہ آپ وائرل کرو سارے جتنے بھی اس کے ہیں ستارہ کے مطلب جاننے والے ہیں، جو محبت کرتے ہیں ستارہ سے، فیور میں ہیں جو لوگ، تو آپ بالکل ان سے رابطہ کریں، آپ سب لوگ ان کے ثبوت، تاکہ یہ معاملہ جو ہے پہلے یہ معاملہ کلیئر ہو۔ یہ ڈرامہ جو ہے ان کا، جو سلمہ نے اور اس کے اصغر کے خلاف بھی کیس ہو گیا ہے، انویسٹیگیشن اس کی بھی، یہ دیکھیں میں نے پورا ایک میٹر اس کے اندر لکھا تھا، اور میں نے وہ میٹر ان کو لکھ کے پورا آج انویسٹیگیشن ان کے لیے اس کو میں نے جب بھیجا ہے تو وہاں سے مجھے رپلائی آیا ہے، یہ اسی کے خلاف کہ السلام علیکم ڈیئر سر، دیئر از دی پرسن نیم اعظم اینڈ سوشل میڈیا یوٹیوب ہوسٹ چینل از کالڈ دی ولیج انسائڈر، شی از پاکستانی وومن اسٹار۔ مطلب اس ٹاپک کے اوپر میں نے پوری تفصیل ان کو لکھ کے جو ہے وہ بھیجی تھی، تو ادھر سے جواب یہی آیا مجھے ملا کہ یہ آلریڈی انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے کیس۔ تو بہرحال اب جو ہے یہ معاملہ انویسٹیگیشن کی حد سے نکل کے اب یہ آگے چلا گیا ہے۔ ہاں بالکل، یہ آپ کی بات صحیح ہے، جو انڈین سسٹر بول رہے ہیں کہ موسٹلی پاکستانی ایسا کرتے ہیں۔ ہمیں یہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے بہت زیادہ۔ ہر ملک میں ہر جگہ کے اوپر اچھے برے جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے، میں نے ہمارے ایک میرے ریلیٹیو ہیں، اور ریلیٹیو بھی ہیں میرے، مطلب ہم ایک ادارے میں ہیں، وہ یو کے میں ہوتے ہیں، ہمارے نام نہیں لیتا میں ان کا، تو ان سے بات ہوئی تو وہ انگریزوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ وہ کہتے کہ آپ لوگ جو انگریز دیکھتے ہیں نا، مطلب آپ نے نتھلی ناک میں پہنی ہوئی، کانوں میں پہنی ہوئی، انہوں نے کہا کہ وہ ایک وہاں کی گھٹیا نسل ہے، جیسے پاکستان میں ہوتی ہے نا کہ کوئی کمی ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں سارے انسان برابر ہیں، اللہ نے سارے انسان برابر پیدا کیے ہیں، لیکن کسی کو شعور دیا ہے، کسی کو نہیں دیا۔ اس دن میں نے وہ بات کی نا کہ جو بندے لوگ کام کر رہے ہیں یوٹیوب پہ، پازیٹیو کام کر رہے ہیں، باہر سے پیسہ لے کے آتے ہیں تو اس سے اکانومی بہتر ہوتی ہے۔ تو ایک بندہ آ کے وہ مذاق اڑا رہا تھا یہاں پہ کہ یہ اکانومی کا ماسٹر ہے، یہ یوٹیوب سے پیسے کمانے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ بیوقوف لوگوں کو اتنا نہیں پتہ کہ ایک تو میں اکانومی کا کوئی ماسٹر نہیں ہوں، میں کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہا تھا کہ جو بھی لوگ پاکستان سے پیسہ باہر سے اپنے ملک میں، کوئی انڈیا کے بھی ہیں بے شک، جو لوگ انڈیا سے باہر سے پیسہ انڈیا میں آتا ہے تو وہ اس کا فائدہ انڈیا کو ہوتا ہے، اور جو انڈیا سے پیسہ نکل کے باہر جاتا ہے تو وہ اس کا نقصان ہوتا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان سے جو پیسہ نکل کے باہر جاتا ہے اس سے پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کو نقصان ہوتا ہے، اور جو پیسہ باہر سے ادھر آتا ہے اس سے پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں بات کو لمبا نہیں کرتا ہوں، میں بس فوراً میں نے 10 بجے نکلنا ہے ٹائم بالکل، بلکہ 10:05 ہو گئے ہیں، تو میں نے ایک جگہ پہ جانا ہے ضروری، تو میں نے کہا میں 10 منٹ کے اندر یہ چیزیں کلیئر کر دوں کہ ان کے خلاف انویسٹیگیشن تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور بہت جلد یہ جو ڈرامے بازیاں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کر رہے ہیں ان کے اوپر، یہ کہتے ہیں کہ یہ اس بیٹھے سوچ رہے تھے کہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں چنی گوٹ کے قریب،
اور جو بلال خان ہے وہ اسلام آباد بیٹھا ہوئے کیسے پہنچیں گے؟ تو ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے وہاں سے خود نہیں آنا. یہاں پہ ہر جگہ کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اداروں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جسٹ آپ کے تھانے کو ایک کال کر دیں گے، اور آپ کے تھانے کا جو آپ کو متعلقہ تھانہ ہے جسٹ اس کو ایک لیٹر وہ لکھ دیں گے، تو وہ آپ کو 1 منٹ میں. یہ وہ ہیں پروفیسر وغیرہ کی میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ لوگ شاید ان لوگوں سے واقف نہیں ہیں. میں تو ان کے ساتھ بہت، ہمارا علاقہ ہے، ہم جانتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے. ہمارے ادھر ہماری زمین بھی اسی طرف ہے. تو ایک سپاہی آ جائے نا، ایک سپاہی ان کی پوری بستی ان کی آگے لگا لیتا ہے، ایک سپاہی. اور یہ بیٹھ کے جناب ایسے دھنے خان بنے بیٹھے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. وہ کہتے ہیں شاید سوشل میڈیا پہ ہم آ گئے ہیں تو پتہ نہیں دنیا بے وقوف بیٹھی ہوئی آگے، اور ان کی بیٹھ کے چبلیں جو ہے نا وہ سنیں گی. تو بہرحال جی بہت شکریہ، خوش رہیں. ابھی میری ویڈیوز آنی کم ہو جائیں گی کیونکہ میری وائف کا چینل ہے، اس کا ولاگنگ ہے. اور ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم ستارہ یاسین کے نام کے اوپر ویوز جمع کریں. اس کے لیے ہمارے پاس اپنے ہم خود نام والے لوگ ہیں الحمدللہ. ہمارا دوسرا چینل میرا ہے، اس پہ 2.25 لاکھ لوگ ہیں. اور ہم یہ چیزیں آج کی فیس نہیں کر رہے ہیں، پچھلے 6-7 سال سے فیس کر رہے ہیں. اپنے بھی ہم مطلب ڈیلیٹ کروا چکے ہیں. میرے 48 پیجز میرے ڈیلیٹ ہو گئے تھے، 48. لیکن وہ تھوڑی ڈیفرنٹ لڑائی تھی، لیکن اس کو ہم نے ابھی کلوز کر دیا ہے. پھر ہم نے اسی طریقے سے بڑے بڑے نام سے، ابھی میں نام لے لوں گا تو میری بیوی کے چینل کو رپورٹ کرنا شروع کر دیں گے لوگ. تو ایک بہت نامور بندہ تھا، اس کا چینل تھا، وہ اس پہ 2 ملین لوگ تھے، تو وہ ہم نے ڈیلیٹ کروا دیا تھا. ابھی ہم اس طرف نہیں آئے. ابھی میں صرف دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو کر رہے ہیں ہم خود آپ کو پتہ ہے پاکستان پورے کے اندر فلڈ آیا ہوا ہے اور بہت زیادہ حالات خراب ہیں. آپ مطلب آپ جب آپ خود جائیں ایسے علاقوں میں تو آپ کو حیران ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ کا دل نہیں کرے گا کہ آپ ہنسیں جن مشکلات سے جو وہ لوگ گزر رہے ہیں. تو پھر وہ آتے ہیں، تو جب یہ آ کے وہاں سے پھر یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر یہ کچھ میٹر لگتا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ ایشو نہیں ہے، اصل معاملات اور طرف ہیں. تو فوکس جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ملک میں اس وقت آفت آئی ہوئی ہے، 2 آفتیں آئی ہوئی ہیں، ایک امپورٹڈ گورنمنٹ اور ایک جو ہے وہ یہ جو سیلاب ہے. تو یہ باقی یہ جو سلسلے ہیں یوٹیوب وائی ٹی یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. یہ آج ستارہ کا ایشو ہے، کل کسی اور کا اٹھ جائے گا، پھر پرسوں کسی اور کا. یہ تماشا چلتا رہے گا یہاں پہ، کیونکہ اصل میں یوٹیوب کوئی وہ فائل تو مانگتا نہیں ہے. بس کوئی بھی اٹھتا ہے جہاں سے اٹھتا ہے، جس کو وہ روٹی کھانے کو بھی نہیں ہوتی وہ بھی اٹھ کے شروع ہو جاتا ہے. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ جب بھی سوشل میڈیا کے اوپر آتے ہو، آپ اگر انڈیا کے لوگ ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ آئے ہیں تو آپ اپنے ملک ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگر پاکستان کے لوگ ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ آئے ہیں تو آپ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان کو جب آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہت چیزیں سوچنی پڑتی ہیں. آپ پاکستان کا پازیٹیو اور اچھا چہرہ دکھائیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ کا کیمرہ جو ہے وہ گندگی کی طرف ہو، آپ کا کیمرہ اچھائی کی طرف بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ایک مائنڈ ہوتا ہے جس کا دماغ جاتا ہی گندگی کی طرف ہے. آپ گندے آدمی کو کھینچ کے بھی اچھائی کی طرف لائیں گے نا، وہ پھر جائے گا گندگی. اس کو مزہ ہی گندگی میں آتا ہے. وہ بدبو، کیچڑ، پاٹی، وہ اس کے اندر اس کی خوشبو. جس طریقے کی یہ گٹر مائنڈ لوگ ہیں تو ان کو یہ چیزیں پسند ہوتی ہیں. جو اچھے لوگ ہیں وہ اچھائی کی طرف جاتے ہیں، ان کو پسند ہوتا ہے باغیچہ، ان کو پسند ہوتے پھول، ان کو. تو سوشل میڈیا بھی یہی چیز ہے. تو آپ اچھائی کی طرف جائیں، اچھے لوگوں کو پروموٹ کریں. آپ ان لوگوں کو خدا را ویوز دینا بند کریں، آپ ان کو ویوز دینا بند کریں، یہ سارا معاملہ حل ہو جائے گا. اور انشاءاللہ یہ جو چل رہا ہے یہ سارا، تو مزید بھی میں اس کی تفصیلات میں کسی سے لے لوں گا. صبح ہمارے ایک دوست ہیں دانیال صاحب، ان سے میں وہ ایف آئی اے میں، تو مزید اس کی ڈیٹیل کہ کیس کہاں تک پہنچا ہے یہ اس کی میں پوچھ لوں گا ڈیٹیل. تو آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، اب یہ انشاءاللہ کلوز ہونے والا سارا کچھ. یہ اور جو یہ ان میں سے پکڑے جائیں گے ان کے چینل بھی بند ہوں گے. پی ٹی اے کو کہہ کے نیکسٹ ٹارگٹ یہی ہے کہ ان کے چینل بند کروائیں. اور یہ جو بیٹھ کے پارلر والی بھی سنا ہے کوئی ہے، وہ بھی بھونک رہی ہے. اور دوسرا بھی کوئی وہ جو ایک انکل مجبور کو لے کے بیٹھی ہوتی ہے. ظاہر بات ہے جس عورت کے پاس اس ٹائپ کا مرد ہوگا انکل مجبور ٹائپ، تو وہ بیچاری مجبور ہی ہوگی نا. تو اس نے یہی کچھ کرنا ہے جو سوشل میڈیا پہ وہ کر رہی ہے. نام بھی میں بھول جاتا ہوں، رحمانی بے رحمانی ہے پتہ نہیں ایسے ہے. ان کے نام بھی یاد نہیں ہوتے کیونکہ میں پراپر ان کو دیکھتا نہیں ہوں، سرسری سے ان کو سرچ کرتا ہوں.
تو ان سب کے انشاءاللہ ایک ایک کر کے پہلا ٹارگٹ یہ پروفیسر ہے، دوسرا ٹارگٹ جو ہے نا وہ بیبو ہے، اور پھر دیکھتے ہیں جو چھوٹے موٹے دوسرے ہیں ان کے چینل سب کے بند کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جو معافی مانگ لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جائیں گے سارے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ، خوش رہیں۔